بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلے دنوں ایک بہنا کا کومنٹ آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ پرابلم چل رہی ہے کہ جب بھی میں درود پاک پڑھنے بیٹھتی ہوں تو میرے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ مجھے درود پاک پڑھنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے نا، یہ جو درود پاک ہے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور حضرت یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے درود پاک اول اقسام میں آتا ہے، اور یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جو خدائی عمل ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ وہ کام ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کتنے احکام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور یہ سارے کام کرو، کیونکہ یہ سارے اعمال اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ درود پاک کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا یہ وہ کام ہے جو میں بھی کر رہا ہوں، اور یہ وہ کام ہے جو میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس عظیم کام میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر درود پاک کی سب سے بڑی کثرت یہ ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو اس کو 4 فضائل برکات حاصل ہوتے ہیں جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہوتے۔ جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو بیک وقت 4 فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تیسرا، 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ چوتھا، اس بندے کی 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنے وظائف میں سے کتنا حصہ مقرر کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا چاہیں مرضی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اپنے وظائف میں سے چوتھائی حصہ درود پاک کی کثرت میں صرف کر دوں تو کیسا رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہیں مرضی پڑھو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا نصف حصہ درود پاک کی کثرت میں صرف کر دوں، نصف درود پاک پڑھوں اور باقی نصف دیگر اور وظائف پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا چاہیں مرضی پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری بھلائی ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارے اپنے اور وظائف چھوڑ دوں اور صرف درود پاک پڑھنے کا ہی معمول بناؤں تو کیسا رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا، اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پاک کی کثرت پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو ساری زندگی اسے کسی اور وظائف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے درود پاک کو وظائف کا سردار کہا جاتا ہے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے جنہوں نے دنیا میں درود پاک کی کثرت کی، اور اب رب کریم نے ان کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کیا۔ عام آدمی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مبارک وظائف ہے جس کی کثرت کرنے سے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا پسندیدہ برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ،
وعلی علیک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔